اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ، ہم اللہ کے مہینے میں اللہ کے مہمان ہیں، اور آج 9 رمضان مہینے کا دن تھا، اور کل انشاءاللہ 10واں روزہ اور رمضان مہینے کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ اب کل کے دن سے ایک تاریخی مناسبت اور ایک تاریخی بات ہے جس سے ہمارے اکثر مسلمان غافل ہیں۔ کل کے دن ایک ایسی ہستی کی وفات کا دن ہے جس ہستی نے اسلام پر اپنا سارا کچھ لٹا دیا، جس ہستی نے رسول اکرم کا ایسا ساتھ دیا کہ رسول اکرم نے ان کے وفات والے سال کو عام الحزن یعنی دکھ اور غم کا سال کہا تھا۔ اور اس ہستی کے بارے میں ہمارے پاس ٹیلی ویژن پہ ہمارے پاس کچھ ایسے پروگرام ہونے چاہیے تھے، لیکن میرے خیال میں وہ پروگرام نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس محسن اسلام کے بارے میں 2 لفظ بول کر شاید کچھ ان کا حق ادا کر سکوں۔ وہ محسن اسلام کون ہیں؟ مرد ہیں، عورت ہیں؟ ان کا نام کیا ہے؟ ان کو کیوں شہرت ملی اور ان کے اسلام پر کیا احسان ہے؟ ان کا نام ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اب وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے والد صاحب کا نام خویلد ہے، اور حضرت خدیجہ کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں، اور ان کو ام المومنین بھی کہتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پہلی زوجہ ہیں جنہوں نے رسول اکرم کے ساتھ اس زمانے میں شادی کی جس وقت یہ ملیکۃ العرب تھی، یعنی تمام عرب میں سب سے زیادہ ملکت والی، یا اگر سب سے زیادہ نہ کہیں تو بھی بہرحال امیر خاتون تھی۔ اور رسول اکرم کی اس وقت 25 سال عمر تھی، اور وہ ایک یتیم اور بظاہر غریب تھے، حالانکہ وہ بھی اپنے چچا کی سرپرستی میں تھے، حضرت ابو طالب کی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جب یہ دیکھا کہ محمد امین ہے اور یہ جو ہے دوسروں کے خیر خواہ ہیں، تو انہوں نے رسول اکرم کے ساتھ شادی کا سوچا، اور وہ شادی برحال ہو گئی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے والد کا نام خویلد ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ام المومنین بھی کہا جاتا ہے، خیر النساء بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے مبارکہ، صدیقہ اور طاہرہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ عام الفیل سے 15 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی تھی، مکے میں ہی ان کی ولادت ہوئی، مکے میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ رسول اکرم کے بعثت کے 10ویں سال ان کی وفات ہوئی، اور یہ بعثت کے 10ویں سال حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہوئی۔ تو رسول اکرم کے 2 معاون اور 2 رسول اکرم کے ساتھی کا انتقال ہوا، اس لیے رسول اکرم نے بعثت کے 10ویں سال کو عام الحزن یعنی دکھ اور غم کا سال کہا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا تعلق قریش خاندان سے، قریش قبیلے سے تھا، اور ان کو دفن جہاں پر کیا گیا ہے اس کو پہلے زمانے میں معلات کہتے تھے۔ تو وہ مکے میں قبرستان ہے جہاں پر ان کا مدفن ہے۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا کمال اور ان کی بڑی فضیلت دوسری یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پہلی مسلمہ اور پہلی مومنہ ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول پر ایمان لایا۔ اچھا، تو ان کی شہرت کا سبب پہلے مسلمان ہونا، رسول اکرم کی پہلی زوجہ ہونا، اور پھر حضرت فاطمہ جیسی بیٹی کی ماں ہونا، یہ ان کے شہرت کا سبب ہے۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا یہ احترام و مقام ہے کہ جب تک وہ رسول اکرم کی اہلیہ رہیں، رسول اکرم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ تو رسول اکرم کے 25 سال سے لے کر وہ رسول اکرم کے ساتھ رہیں، تو 15 سال قبل از نبوت، 10 سال بعد از نبوت، 25 سال رسول اکرم کے ساتھ رہیں، لیکن رسول اکرم نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ رسول اکرم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے جو اولاد ہوئی، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ اکثر شیعہ یا یوں کہیں کہ محقق شیعہ کہتے ہیں
کہ حضرت خدیجہ کی ایک ہی بیٹی تھی، رسول اکرم کی ایک ہی بیٹی بی بی فاطمہ تھیں۔ البتہ ہمارے برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ رسول اکرم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ان 3 کے نام کچھ اس طریقے سے ہیں: زینب، رقیہ اور ام کلثوم۔ تو ہمارے شیعہ محققین کے نزدیک یہ تینوں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بھانجیاں تھیں، یا ان تینوں کو رسول اکرم نے منہ بلا بیٹی کہا تھا، کیونکہ اسلام سے پہلے اس قسم کے منہ بولے بیٹا یا بیٹی بولنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ تو بہرحال اب وہ بیٹیاں تھیں یا نہیں، تو اکثر یہ کہیں یا ہمارے محقق شیعہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم کی یہ بیٹیاں نہیں تھیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جب وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 65 سال تھی۔ تو یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنی پوری ملکیت اسلام پر فدا کر دی، اور یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کا شیعت پر بڑا احسان ہے کہ ہمارے 11 امام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نسل میں سے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی حضرت فاطمہ اور 11 امام حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے اولاد میں سے ہے۔ اور ایک لحاظ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضرت علی علیہ السلام کی گویا کہ ماں ہیں، کیونکہ حضرت علی کی پرورش نبی کریم نے کی تھی، تو حضرت خدیجہ نے بھی ان کی پرورش کی، پھر ساس بھی ہو گئی، تو اس لحاظ سے بھی وہ ماں ہیں۔ تو یہ قابل احترام ہے۔ ان کا کل یعنی 10 رمضان یوم وفات ہے۔ امید ہے کہ ہم مسلمان اس محسنہ جس نے اسلام پہ احسان کیے ہیں ان کا یوم وفات منائیں، جس طریقے سے رسول اکرم کی اور ازواج کا ہمارے برادران مسلمین مومنین بھی ایام مناتے ہیں، تو حضرت خدیجہ کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے کہ ان کا یوم وفات منائیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اکرم کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔